الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ. صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. معزز حاضرین، سامعین، زائرین، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ وہ ساعت جس ساعت کا ہمیں اور آپ کو شدت سے انتظار تھا قریب آ گیا ہے. یعنی غوث العالم محبوب یزدانی حضرت سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس اور جامع اشرف کہ دستار بندی کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا. یعنی 26، 27، 28 تاریخ یہ عرس کی تاریخ ہے اور جلسے کی بھی تاریخ ہے. 26 تاریخ کو ختم بخاری شریف کا جلسہ ہوگا، محفل قائم ہوگی. 27 کو دستار بندی کا جلسہ ہوگا. 28 کی تاریخ یعنی 24 جولائی کی تاریخ وہ اہم تاریخ ہے جس میں بہت سارے مخدوم پاک کے عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں اور یہاں کی جو کل کی محفل ہوتی ہے اور دعا کی جو خاص محفل ہوتی ہے اس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عقیدت اور محبت ہم کو بھی ہے اور آپ کو بھی. ان سے عقیدت و محبت کا مطلب کیا ہے کہ ان کے نظریات، ان کے عقائد کو ہم مانیں اور ان کے معمولات، ارشادات اور فرمودات پر ہم عمل کریں، تب تو ہماری محبت سچی ہے اور ہماری عقیدت اچھی ہے. اور اگر ہم ان کے نظریات کو نہیں مانتے، ان کے عقائد کو نہیں مانتے، ان کے معمولات، ارشادات اور فرمودات پر عمل نہیں کرتے تو ظاہر ہے ہماری یہ محبت جھوٹی ہے، سچی نہیں. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ان کی ولایت کو، ان کی سیادت کو، ان کی شرافت کو ایک جہان نے تسلیم کیا. ظاہر ہے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے ان کی ولایت پر، ان کی سیادت پر اور ان کی شرافت پر. آج کا وقت تو یہ وقت ہے کہ آدمی جس کو چاہتا ہے ولی بنا دیتا، اور صرف ولی ہی نہیں، اب تو ایسا ہوا وقت آ گیا ہے کہ جس سے عقیدت ہے یا جس سے آدمی مرید ہے تو اس کو ولیوں کا سردار بنا رہا کہ ولیوں کا سردار. ولی بھی ہے کہ نہیں، ولی کا سردار کہاں سے ہو گیا؟ مگر نہیں، محبت ہے
تو اب ولی تو ولیوں کا سردار بنا رہے ہیں. آپ سنتے بھی ہوں گے تقریر میں، واٹسپ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں لوگ ڈالتے ہیں. ولایت کی پہچان کیا ہے، میں پہلے یہ بیان کروں. ولایت کی پہچان قرآن نے کیا بیان کیا؟ ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان اور تقوی کا جامع. اگر ایمان اور تقوی کا جامع ہے اور پھر اس کو کوئی ولی کہے تو ایک بات مانی جا سکتی ہے. ولایت کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ اتباع رسول. قرآن فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو حضور فرماتے ہیں میری اتباع کرو. ظاہر ہے کہ بغیر اتباع رسول کے کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک صاحب کی ولایت کا چرچا تھا، شہرہ تھا. بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے، اور جب گئے تو مسجد کے باہر بیٹھ گئے انتظار میں. بیٹھے رہے. وہ جب صاحب نکلے جن کی ولایت کا چرچا تھا، شہرہ تھا، نکلے جب، تو نکلنے کے بعد چلنے کے بعد قبلہ رخ تھوک دیا. توجہ چاہوں گا، قبلہ رخ تھوک دیا تو حضرت بایزید بسطامی نے سلام نہیں کیا اور فرمایا جس کے پاس آداب شریعت کا لحاظ نہ ہو، آداب شریعت کا پاس نہ ہو، وہ ظاہر ہے اسرار خداوندی سے کیسے واقف ہو سکتا ہے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ولایت کے لیے ضروری کیا ہے؟ اتباع رسول. اور حضرت قدرۃ الکبریٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، اور جب پہنچا تو دیکھا انہوں نے کہ سب سے پہلے مسجد کے اندر بایاں پاؤں رکھا. ظاہر آپ خوب جانتے ہیں پہلے داہنا پاؤں رکھنا چاہیے، بایاں پاؤں نکالنا چاہیے، پہلے قدم پہلے داہنا رکھنا چاہیے. بایاں قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ جب اس کے پاس اپنے دوست کے گھر میں داخل ہونے کا ادب معلوم نہیں ہے تو اس سے ہم نشینی ہم کلامی مناسب نہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، فرمایا کہ اپنے دوست کے گھر میں داخل ہونے کے آداب معلوم نہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ہم کلامی اور ہم نشینی مناسب نہیں ہے. اس لیے دوستو قرآن نے جو بتایا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے، شریعت نے جو بتایا ہے ولی کون ہوتا ہے، بزرگوں نے جو بتایا ہے ولی کون ہوتا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے اعمال کو دیکھ کر آخرت یاد آ جائے. ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے بیان کو سن کر ہدایت نصیب ہو جائے، وہ ولی ہوتا ہے. جب ان باتوں پر ہم غور کرتے ہیں اور ان باتوں کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بے شک سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سچے ولی ہیں، پکے ولی ہیں. یہ باتیں مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی ہے. اور پھر مخدوم پاک کی شان دیکھیے کہ مخدوم پاک کو جو محبوب یزدانی کہا جاتا ہے، تو خاندان حسن میں جو کہا گیا ہے محبوب، تو خاندان حسن میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب سبحانی کہا گیا خاندان حسن میں. اور خاندان حسین میں سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو محبوب یزدانی کہا گیا ہے. اور یہ محبوب یزدانی کسی اور نے نہیں کہا ہے، یہ محبوب یزدانی کا خطاب ان کو کم ملا. یہ روزانہ مخدوم پاک کی شان کیا تھی؟ روزانہ فجر کی نماز ادا کرتے تھے. کہاں؟ کعبہ شریف کے اندر. روزانہ یہ شان ہے مخدوم پاک کی. فجر کی نماز کہاں ادا کرتے تھے؟ کعبہ شریف کے اندر کرتے تھے. مخدوم پاک ظاہر آپ باہر سنے ہیں کہ ان کے والد بھی کیا تھے؟ حاکم، بادشاہ. اب انہوں نے جب انتقال فرما لیا
تو اس کے بعد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ ہوئے، تارک السلطنت آپ سنتے ہیں۔ پھر حضرت خضر کی ترغیب پر انہوں نے سلطنت کو چھوڑ دیا اور کافی عرصے تک 20-25 زمانے تک یہ حاکم رہے، بادشاہ رہے، مگر سلطنت کے امور کو ادا کرنے کے باوجود فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور نوافل کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں۔ فرائض بھی ادا کرتے تھے، واجبات، سنن، مستحبات اور نوافل ادا کرتے تھے، اور آپ ایسے ویسے نہیں تھے، بلکہ 4 برس 4 مہینہ 4 دن میں ظاہر کے رسمیں بھی بسم اللہ خوانی کی گئی، ادا کی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے حفظ شروع کیا تو 5 سال میں حافظ قرآن ہو گئے، 7 قرآن کے قاری ہو گئے، اور 12 یا 14 سال کی عمر میں 14 علوم کے ماہر ہو گئے، 14 علوم کے۔ سیدنا مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کی شان ہے۔ تو اس امور سلطنت بھی ادا کرتے تھے، انجام دیتے تھے، اور پھر فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور نوافل ادا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ہی آئے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، نہیں۔ اللہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، وہ نوافل کے ادا کرنے سے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ فرائض، واجبات اور نوافل ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ان کی عبادت کو، ان کے ذکر کو، اور یہ مرتبہ عطا فرما دیا کہ روزانہ کعبہ شریف میں فجر کی نماز ادا کرتے۔ ایک دن 27ویں رجب ہے، صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز کعبہ شریف میں ادا کیے، اور کامل طور پر ادا کیے۔ کامل طور پر ادا کرنے کے بعد جب نکلے تو حضرت نجم الدین اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، آئیے 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 محبوب یزدانی آئیے۔ کیا کہا؟ آئیے آئیے محبوب یزدانی آئیے، اور فرمایا کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ یہ شان میرے مخدوم کی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو خطاب ملنے کا، محبوب یزدانی کا خطاب ملا حضرت سیدنا سرکار مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ تو حضرت مخدوم پاک کی شان بہت بلند ہے، اور آپ 7 قرات کے ماہر تھے، اور 14 علوم سے واقفیت آپ کو تھی، اور آپ نے پوری زندگی گزار دی اللہ کے افکار میں گزار دی پوری زندگی، اور پوری زندگی آپ نے گزار دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کا مقام آپ کو عطا کیا ہے۔ غوث العالم کہا جاتا ہے، تو غوث العالم کہا جاتا ہے۔ ایک غوث کا انتقال ہو تو ظاہر ہے اس کی جگہ دوسرا غوث آتا ہے۔ ایک غوث کا انتقال ہوا، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر نماز جنازہ پڑھائی تو وہ مقام آپ کو مل گیا، اس لیے مخدوم پاک کو غوث العالم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو غوثیت کا مقام ملا، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ کرم فرمایا۔ کیوں کرم فرمایا؟ ایسے ہی نہیں، اللہ کا جب کسی پر کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، اللہ کی عبادت حاصل کرنے میں، اس طرح کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تحلیل میں جب گزار دیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ دوستو، مخدوم پاک کی شان دیکھیے، برسوں ہو گئے، مگر آج بھی مخدوم پاک کا جلوہ اور اس کی شان نمایاں ہے آج بھی۔ کیوں؟ قرآن فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، سیجعل لہ الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ کیا مطلب؟ اعمال بھی اچھے ہوں اور اس کے بعد ایمان بھی پختہ ہو۔ جب ایمان پختہ، اعمال اچھے ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، اور پھر محبوب بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے دلوں میں اس محبوب کی محبت ڈال دیتا۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب اللہ کسی کو محبوب بناتا ہے تو جبریل امین سے فرماتا ہے کہ میں نے محبوب بنا لیا ہے فلاں کو،
تو اب جبریل امین بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبریل امین فرماتے ہیں کہ آسمان والوں میں کہ اللہ نے فلاں بندے کو محبوب بنا لیا ہے، آپ سب بھی محبوب بنا لیں، لہذا آسمان والے محبوب بنا لیتے ہیں، اور پھر زمین والوں میں ان کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے، عام کر دی جاتی مقبولیت۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنائی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا لیا اور محبوب زادی کا خطاب دیا تو اپنے بندے کے دلوں میں، ہم نے آپ نے محبوب حضرت مخدوم پاک کو دیکھا نہیں ہے مگر محبت ہمارے دلوں میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کی محبت اپنے بندوں کی دلوں میں ڈال دیتا، اور محبت ڈال دیا، ہم محبت کرنے لگے۔ آپ خوب جانتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، آپ کے والد صاحب کے ہاں کوئی لڑکا نہیں، صرف لڑکیاں لڑکیاں تھی 3۔ بڑی خواہش تھی، بڑی آرزو تھی کیا کہ لڑکا پیدا ہو۔ ہر شخص جس کو صرف لڑکی ہو چاہتا ہے کہ کوئی لڑکا بھی پیدا ہو جائے، آرزو تھی، ظاہر آرزو تھی کہ لڑکا پیدا ہو۔ تو لڑکے کی بشارت کس نے دیا؟ سرور کونین محبوب خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ابراہیم لڑکے کی آرزو رکھتے ہو؟ کہاں لڑکے کی آرزو؟ فرمایا 2 لڑکے ہوں گے، ایک کا نام اشرف ہوگا، ایک کا نام محمد عارف ہوگا۔ چنانچہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام اشرف رکھا گیا، دوسرے کا نام رکھا گیا محمد عارف۔ آپ نے سلطنت کی، اور سلطنت میں جب کوئی لذت نہیں پائی اور حضرت خضر کے ترغیب سے آپ نے سلطنت چھوڑ دیا، اور سلطنت چھوڑا تو اپنے بھائی محمد عارف کو سلطنت تفویض کر دیا، سپرد کر دیا۔ اب والدہ معجزات کے پاس پہنچے، والدہ کی رضا بھی چاہیے، خوش نصیب تھے، خوش وقت تھے، والدہ کی رضا چاہیے۔ گئے عرض کیا کہ میں نے سلطنت کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، دنیاوی سلطنت، اور سلطنت ملک خدا کو اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ والدہ بھی نیک تھی، پرہیزگار تھی، متقیہ تھی، اجازت دے دیا آپ کو، اور ظاہر ہے کہ وہ اجازت دے دیا تو اب چھوڑ کر کے چلے بخارا پہنچے، سمرقند پہنچے، دہلی پہنچے، پھر آپ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ آپ پہنچے بہار شریف میں مخدوم ملک حضرت شرف الدین یحییٰ منری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، میرا خیال ہے آپ سب جانتے ہوں۔ ان کے وصال کا جب وقت قریب ہوا تو انہیں وصیت کیا تھا کہ میری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، ایک سید ثابت النسب تارک سلطنت میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ ولی میں شناست ہے، ولی پہچان تھا، یہ وصیت کر دیا۔ لوگوں نے جنازہ تیار کر کے رکھ دیا، اب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا، انتظار کرتے رہے، اب ادھر سے آنے کا ہجوم دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، پھر سیدنا مخدوم پہنچ گئے وہاں، پوچھنے والوں نے پوچھا آپ سید ہیں؟ کہاں سید؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت نے وصیت کی کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ نماز جنازہ پڑھا دی، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ نے پڑھا دیا، ہو گئی نماز جنازہ۔ لوگوں نے دفن کر دیا، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد وہیں رکے رہے، دفن کر دیا۔ جب دفن سے فارغ ہوئے تو مخدوم ملک سیدنا حضرت شرف الدین یحییٰ منری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ظاہر ہوا، قبر سے نکل آیا۔ لوگ حیران پریشان، کیا وجہ ہے، کیوں ہاتھ نکل آیا، بہت پریشان۔ سب نے کہا کہ چلو محبوب یزدانی موجود ہیں، ان سے پوچھو، وہ بتائیں گے۔ مخدوم پاک نے فرمایا، جب پوچھا تو فرمایا کیا کہ مردان غیب سے ان کو ایک تاج ملا تھا، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ تاج میری قبر میں رکھ دینا، تم نے قبر میں نہیں رکھا ہے، اسی لیے یہ ہاتھ نمودار ہو گیا، ظاہر ہو گیا، جاؤ رکھ دو۔ جب رکھ دیا اس تاج کو قبر کے اندر تو خود ہاتھ اندر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد مخدوم پاک وہیں رہے، مزار شریف پر رات بھر جب رہے تو مکتوبات جو ہے اس کے پڑھنے کی اجازت دی مخدوم الملک نے،
اور آپ کو خرقہ عطا فرما دیا کہ میرا خرقہ آپ کو. پھر صبح ہوئی، بیدار ہوئے، لوگوں نے خرقہ دینے سے انکار کر دیا. انکار جب کر دیا تو حضرت مخدوم پاک نے کیا فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ خرقہ قبر پر رکھ لیا جائے، جو ہاتھ اٹھا لے گا اسی کا ہے. دیکھیں کرامت ہی کرامت، جو ہاتھ اٹھا لے اسی کا ہے. رکھ دیا، لوگوں نے اس پر راضی ہو گئے. اب سب نے ہاتھ کو رکھا، ہٹایا، اٹھایا، کسی سے اٹھے ہی نہیں. اخیر میں جب مخدوم پاک نے اپنے ہاتھ کو رکھا تو وہ خرقہ آپ کے ہاتھ سے اٹھ گیا اور آپ کو خرقہ سپرد کر دیا گیا. وقت کی کمی ہے، تیزی سے تھوڑا سا اور وقت لوں گا. پھر آپ چلے گئے کہاں؟ پنواں شریف. وہ دیکھیے پنواں شریف پیر انتظار میں، کیسا مرید ہے، دیکھو کیسا خوش قسمت پیر. وہ بھی پیر ایسا ویسا پیر نہیں، بلکہ وہ بھی بہت اعلیٰ مرتبے کا پیر. شاہ علاء الحق پنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے انتظار میں ہیں. نماز چاش پڑھ کر سو گئے اور اچانک آنکھ کھلی، اٹھ گئے، تڑپ گئے اور تڑپ کر کے کیا فرمایا؟ یار کی خوشبو آ رہی ہے، یار کی خوشبو آ رہی ہے، یار قریب آ گیا، یار قریب آ گیا. کیونکہ حضرت خضر نے بشارت دی تھی مخدوم پاک کے آنے کی، ان کے پہنچنے کی حضرت خضر نے بشارت دی تھی شاہ علاء القنوی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو بشارت چونکہ مل چکی تھی تو جب نیند سے اٹھے، خواب سے اٹھے تو کیا فرماتے ہیں؟ یار کی خوشبو آ رہی ہے، یار کی خوشبو آ رہی ہے، یار قریب آ گئے. پہنچے اور استقبال کیا، زبردست استقبال کیا. ایک پالکی آپ کو اپنے مرشد سے ملی تھی حضرت عقیل شجاع رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری پالکی ملی تھی اپنی تھی. مرشد کے پالکی پر خود سوار ہوئے، خادموں کا، عقیدت مندوں کا ہجوم ہے، اور دوسری پالکی پر، اپنی پالکی پر سوار کیا مخدوم پاک کو، اور اس کے بعد لائے کہاں؟ اپنی خانقاہ میں لائے. ضیافت ہوئی، بیعت کیا. بیعت کرنے کے بعد بہت کچھ عطا فرمایا، بہت کچھ عطا فرمایا. اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر آپ کو رخصت کر دیا. فرمایا اشرف تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، تمہاری جگہ کہیں اور، وہاں جاؤ. برصورت مخدوم پاک کو نوازا، مخدوم پاک کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ سے بہت زیادہ کرامتوں کا صدور ہوا ہے. مخدوم پاک سے جو آپ سنتے ہیں بہت زیادہ کرامتوں. ایک مرتبہ چند آدمی کیا کیے، ایک آدمی کو تخت پر لٹا کر کے مخدوم پاک کی بارگاہ میں لے آیا کہ نماز جنازہ پڑھ. وہ کون تھے؟ نقال بھانٹ تھے. مطلب کیا تھا؟ اس کو کہا تھا کہ جب اللہ اکبر کہیں گے اٹھ کے بھاگنا تو ہم مذاق بنائیں گے، مذاق بنائیں گے. لے آئے. خیر پہنچے جب مخدوم پاک نے فرمایا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، سب کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. ایک خلیفہ سے جا کے کہا کہ پڑھا دو، پڑھا دو. وہ خلیفہ گئے، اللہ اکبر کہا، پہلی تکبیر، اور چاروں جب تکبیر کہا تو جس کو لٹا کر کے رہا تھے اس کی روح پرواز کر گئی. اب سب انتظار میں ہیں کہ بھاگیں گے، ہم مذاق بنائیں گے. روح پرواز کر گئی. اب بہت حیران پریشان ہیں، بہت حیران پریشان. اب مخدوم پاک کے پاس پہنچے تو کہا کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لائے تھے، نماز جنازہ ہو گئی، اب لے جاؤ، لے جاؤ، اب دفن کر دو، اب کچھ نہیں ہے، جاؤ دفن کر دو. یہ مخدوم پاک کی کرامت دیکھ. اسی طرح ہر زمانے میں ہوتا ہے نا کہ لوگ مخالف بھی ہوتے ہیں، موافق بھی ہوتے ہیں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، ولی ہوں، نبی ہوں، صوفی ہوں، سب کے. ایک کو بڑی مطلب ان سے قدورت، ان کی ولایت کا انکار تھا. دعوت کیا، اور جب دعوت کیا تو طرح طرح کے کھانے بنوایا، اور 2 پیالے بنوائے، کیا چوزے مرغ بنوائے، اور مروا کر کے مخدوم پاک کی خدمت میں پیش کیا. یہ 2 چوزے مرغ کیسے تھے؟ ایک تو وہ تھا جس کو خریدا تھا حلال پیسے سے، دوسرا وہ تھا جو بلا قیمت لے لیا تھا، حرام تھا. جب مخدوم پاک کی خدمت میں رکھا تو یہ حلال تھا، چوزے مرغ اس کو لے لیا اور حرام کو دے دیا. کہا یہ تمہارا حق ہے، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. بڑا شرمندہ ہوا کہ ہم تو آئے تھے ان کو دھوکہ دینے،
فریب دینے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے روشن ضمیر ہوتا ہے، دلوں کی جانتا ہے۔ میرا مخدوم چونکہ روشن ضمیر دلوں کی جانتا تھا، سمجھ لیا کہ ہم کو جانچنے کے لیے، ہم کو پرکھنے کے لیے لائے، اس لیے کہ یہ تمہارا حصہ ہے، میرا حصہ نہیں ہے، تمہارے لیے مناسب ہے، میرے لیے مناسب نہیں ہے، بہت شرمندہ ہوں۔ حاضرین سامعین، اخیر میں آپ سے عرض کروں گا کہ مخدوم پاک کا عرس بہت اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، خصوصاً جو قائد ملت کی دعا ہوتی ہے، بہت ہی پردرد، پرمغز اور بہت ہی رقت آمیز دعا ہوتی ہے۔ آپ شرکت کریں اور خلوص لے کر کے شرکت کریں، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ شرکت کریں، تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ پر فضل فرمائے گا اور مخدوم پاک کی طفیل آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ مولا تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مخدوم پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا سچی محبت کیا ہے، ان کے نظریات پر، ان کے اعتقاد کو ماننا، ان کے معمولات، ارشادات، فرموبات پہ عمل کرنا، یہ مخدوم پاک کی سچی محبت ہے۔ مولا تعالیٰ ہم پر، آپ پر فضل فرمائے۔